صفحہ نمبر 120 ہی جاری ہے۔ سید محمد شاکر ناج جی شاہ حاتم اور ولی کے ہم اثر تھے۔ وہ الہام گوئی کی تحریک کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ناجی کے بارے میں اکثر مشہور ہے کہ وہ ہزال اور ہجو کو تھے، لیکن ڈاکٹر جمیل جالبی نے اس بات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے اگر دیوان ناجی کا مطالعہ کیا جائے تو اس بات کی تردید خود بخود ہو جاتی ہے، اس میں نہ مزاح ہے نہ ہزل ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی ناجی کی الہام گوئی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، سارا دیوان شروع سے آخر تک الہام میں ڈوبا ہوا ہے۔ ناجی اپنی شاعری میں اسی دائرے میں رہتے ہیں، وہ آبرو سے بھی زیادہ الہام گو ہیں۔ الہام گوئی ناجی کے لیے ایمان شاعری ہے۔ صفحہ نمبر 121۔ یہی ان کی شاعری کا مقصد اور یہی ان کی منزل ہے۔ ناجی خود بھی اپنی شاعری کو اسی لیے محکم اساس سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیاد الہام پر قائم ہے۔ ناجی اپنی الہام گوئی کے بارے میں کہتا ہے، ریختہ ناجی کا ہے محکم اساس، بات میری بانی الہام ہے، گرچہ الہام کا ہم کون ہے سلیقہ ناجی، بات اچھی نہ ملے خوب سخن گوئی تو ہو۔ ڈاکٹر جمیل جالبی ناجی کی غزلیات میں الہام کی موجودگی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، ناجی کے ہاں غزلیں اسی رنگ میں رنگی ہوئی ہیں۔ الہام کو برتنے کی اس شعوری کوشش کی وجہ سے ناجی کی شاعری جذبہ و احساس سے عاری ہو گئی، اور ان کے دیوان میں بہت کم اشعار ایسے رہ گئے جو آج ہماری توجہ کو اپنی طرف مبذول کرا سکیں۔ ناجی کو زمین و آسمان کے درمیان ہر شے اور ہر عمل میں الہام اور صرف الہام نظر آتا ہے۔ ناجی کی الہام گوئی کا نمونہ دیکھیے، قرآن کی سیر باغ پہ چھوٹی قسم نہ کھا، سپارہ کیوں ہے غنچہ اگر تو ہنسا نہ تھا، یار کی رانوں اوپر ناجی سر رکھا ہے آج، مت لگا ہاتھ او سے تکیہ ہے اس درویش کا۔ ناجی دہن کو دیکھ سخن مختصر کیا، گرچہ سجن کی زلف کا قصہ طویل، موتی آ کر لگا تھا کان لوس کے، در در اوس قوں کہیں سی گوش ہوا۔ صفحہ نمبر 122۔ شیریں لیاں کا فرماں لانا بجا ہنسی گئیں، ہو کو قن عاشق سر پہ پہاڑ جب لے، رقیبوں سے میرے اے جان جانے جاں تجھ کوں اگرچہ ہے خویشی، ولی ہرگز روایتیں ان سگوں اوپر قرم کرنا، محبت سیں علی کی دیکھ ناجی، ہوا ہے دل میرا اب حیدرآباد، چابک سوار کس کی بجلی ہوئی ہے شاگرد، کچھ سرسری سے سیکھا تھا بے طرح کا قاوا، کیا فردا کا وعدہ سر و قد نے، کیا فردا کا وعدہ سر و قد نے، قیامت کا جو دن سنتے تھے کل ہے، نٹوں کو یار کو خط رکھاتا یا منڈاتا ہے، میرے نشہ کی خاطر لطف سے سبزی بناتا ہے۔ ناجی کے طرز الہام کے ضمن میں ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں کہ کہیں الہام لفظی ہے، کہیں الہام تناسب ہے، کہیں املا کے فرق سے اور کہیں زومانی الفاظ کے استعمال سے الہام پیدا کیا گیا ہے، کہیں ابتذال کو چھپانے کے لیے الہام کا سہارا لیا گیا ہے، کہیں لفظوں کی آوازوں سے الہام پیدا کیا گیا ہے۔ شاید ہی الہام کی کوئی ممکن صورت ایسی ہو جو ناجی کے کلام میں استعمال نہ ہوئی ہو۔ ناجی کی الہام گوئی کے ضمن میں ڈاکٹر انور صدیق کا کہنا ہے کہ شاکر ناجی کی الہام گوئی فکری آزمائش سے دوچار نظر آتی ہے اور تخلیقی لطافت نمایاں نہیں ہوتی۔ صفحہ نمبر 123۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ناجی کی تیز مزاجی نے لفظ کی دھار تیز کر دی ہے۔ شرف الدین مضمون۔ شیخ شرف الدین مضمون متوفی 1734 عیسوی الہام گوئی کی تحریک کے بانیوں میں سے ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے انہیں الہام گوئی کی بنیاد رکھنے والوں میں تیسرا شاعر قرار دیا ہے۔ مضمون نے اپنی الہام گوئی کے بارے میں کہا ہے، ہوا ہے جگ میں مضمون شہرہ تیرا، ترائے ایہام کی جب سی نکالی۔ مضمون کی شاعری کے بارے میں ڈاکٹر جمیل جالبی فرماتے ہیں، وہ بنیادی طور پر الہام گو ہیں، لیکن چونکہ کم گو تھے اور شعر صرف اس وقت کہتے جب کوئی نیا مضمون سوچتا، اس لیے ان کے اشعار الہام کے باوجود شگفتہ و دل نشین ہیں۔ مضمون کے ہاں عام طور پر الہام گوئی میں کھینچ تان کر مضمون پیدا کرنے کی کوشش کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اشعار میں اکثر صنعت الہام مضمون کا حصہ بن جاتی ہے اور شعر میں صفائی و بے ساختگی پیدا ہو جاتی ہے۔ مضمون کی الہام گوئی کا نمونہ ملاحظہ فرمائیے، تیرا مکھ ہے سرج چشمہ آفتاب، نہ لاوے تیرے حسن کی ماہ تاب، مضمون شکر کر کے تیرا نام سن رقیب، غصے سے بھوت ہو گیا لیکن جلا تو ہے۔ صفحہ نمبر 124۔
کرے ہے دار بھی کام کو سرتاج، ہوا منصور سے نکتہ یہ حل آج، کرنا تھا نقش روئے زمین پر ہمیں مراد، قالین اگر نہیں تو نہیں بوریا تو ہے، نظر آتا نہیں وہ ماروح کیوں، گزرتا ہے مجھے یہ چاند خالی، اگر پاؤں تو مضمون کو رکھوں باندھ، کروں کیا جو نہیں لگتا میرے ہاتھ۔ شاہ مبارک آبرو، نجم الدین عرف شاہ مبارک آبرو متوفی 1751 کا شمار ایہام گو شہرا میں ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں ڈاکٹر جمیل جالبی کا کہنا ہے اس دور کی تہذیبی روح آبرو نے اپنی شاعری میں سمیٹ لیا تھا، اس لیے اس دور کے سارے ایہام گو اس دائرہ سخن سے باہر نہیں نکلتے، وہ یا تو ویسے ہی اشعار یا پھر آبرو سے کم تر اشعار کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر سلیم اختر لکھتے ہیں اگرچہ آبرو نے عصری تقاضوں کی ہم نوائی میں ایہام سے بھی شغف کا اظہار کیا ہے، مگر جب ایہام سے پرہیز کر کے سادہ اسلوب میں بات کرتے ہیں تو میر کی فضائے تخلیق کے آس پاس محسوس ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 125۔ رام بابو سکسینہ آبرو کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں شاہ آبرو متقدمین شعراء میں ہیں اور استعارات اور ایہام کے بادشاہ ہیں، اسی وجہ سے کبھی کبھی کلام اور متبذل ہو جاتا ہے۔ تاہم ایہام گوئی میں ان دونوں نے بڑا نام پیدا کیا اور اب اس تحریک کے نامور شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ آبرو کی ایہام گوئی کا نمونہ دیکھیے۔ رہتے ہو جیو میں مصرع دلچسپ کی طرح، گر بار ہووے سرو قدوں کا برائے بیت، کہا دم سانورے نین آبرو کو دیکھ کر پانی لگا، برسات کا موسم دکھو یا روح چلی جامن۔ مصطفیٰ خان یکرنگ خان جہاں لودھی کے نواسی اور محمد شاہ کے منصبدار تھے، وہ آبرو اور ناجی کے ہم اثر تھے، انہیں ایہام گو شعراء میں شمار کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کا کہنا ہے کہ یکرنگ کا کلام ایہام کے رنگ میں ضرور ہے، لیکن اس کے ایہام کی وہ شدید صورت نہیں ملتی جو آبرو ناجی کی ہاں نظر آتی ہے۔ اس کے کلام میں قدیم زبان اور ہندی اثرات بھی اتنے کم ہو گئے ہیں کہ اسے مظہر اور مضمون کے رنگ سخن کی درمیانی کڑی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے کلام کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایہام کا رنگ اڑ رہا ہے اور نئی شاعری کا رنگ جم رہا ہے۔ صفحہ نمبر 126۔ یکرنگ کے ہاں شعر ایہام کا نہیں بلکہ ایہام شعر کا تابع ہے۔ یکرنگ کی ایہام گوئی کا نمونہ ملاحظہ ہو تو زلف کا یہ دل ہے گرفتار بال بال، یکرنگ کا سخن میں خلاف ایک منہ نہیں، جدائی سے تیری اے سندلی رنگ، مجھے یہ زندگانی درد سر ہے، پارسائی اور جوانی کیوں کہ ہو، ایک جگہ آگ پانی کیوں کہ ہو، لگے ہے جا کے کانوں میں بکوں کے سخن یکرنگ کا گویا گور ہے، مجھ کو معلوم یوں ہوا گل سے پھول جاتے ہیں اس سے دولت مند، مجھے مت بھوج پیارے اپنا دشمن۔ صفحہ نمبر 127۔ احسن اللہ احسن متوفی 1737 محمد شاہی عہد کے شاعر ہیں جن کے کلام پر ایہام گوئی کا غلبہ ہے۔ ان کے بارے میں ڈاکٹر جمیل جالبی کہتے ہیں احسن اللہ احسن ایہام گو شاعر ہیں، لیکن ان کے اس رنگ سخن میں کوئی ایسی امتیازی خصوصیت نہیں ہے کہ ہم انہیں اس رنگ سخن میں منفرد کہہ سکیں۔ ان کے ہاں ایہام کی اچھی مثالیں مل جاتی ہیں، لیکن ان کے اشعار آبرو کی روایت کو آگے نہیں بڑھاتے بلکہ اس کی تکرار کرتے ہیں۔ احسن اللہ احسن کا نمونہ کلام دیکھیے جس میں ایہام گوئی کا عنصر شامل ہے۔ چمکنا زلف مشکی میں ہر ایک در گوشواروں کا، گھٹا کی شب بارات اندر تماشا ہے ستاروں کا، کھول کر بند قبا دل میرا غارت کیا، یہ حصار قلب دل برب نے کھلے بندوں کیا، اے میاں کٹ موئے کمر سے ہم، کیسی تلوار درمیان ہے آج، کوئی تسبیح اور زنار کے جھگڑوں میں کیا بولے، یہ دونوں ایک ہیں آپس میں ایک پیچ رشتہ ہے، صبا کہیو اگر جاوے ہے تو اس شوخ دل برسوں۔ صفحہ نمبر 128۔ عبدالوہاب یکرو دہلی کے رہنے والے تھے، لیکن ان کا اصل وطن سنام تھا جس کا تذکرہ انہوں نے بطور ایہام جو کیا ہے جبی ہو دوسل ہانسی سے حصار پہرن ہو تب، تیرا یکرو سنامی ہے نہیں ہرگز زمانے کا۔ یکرو کے کلام کے بارے میں ڈاکٹر جمیل جالبی کے لکھتے ہیں یکرو کا کلام سراسر ایہام ہے، لیکن یہ ایہام بیشتر ولی کی زبان و بیان میں ہے۔ یکرو کے ہاں ایہام کا وہی رنگ اور انداز ہے جو اس دور کے دوسرے شعراء کے ہاں نظر آتا ہے۔ یکرو کے رنگ ایہام پر آبرو کے طرز ایہام کا اثر بہت واضح ہے۔ یکرو کی ایہام گوئی کا نمونہ ملاحظہ فرمائیے۔ گل بدن ہائے ہم سی کیوں
روسا ہم تیرا لڑکے تئیں لیا بوسا، مست اکھیاں کر دیکھ دنیالا، دل میرا ہو گیا ہے متوالا، لیا ہے گھیر تیرے خال و خط نے لال شیریں کوں، لگا کندھار کوں آ کر مگر یہ ہند کا لشکر، کیوں ترازو نہ تیر مٹرگاں ہو، دل ہمارا اچھلا تھا عشق کی بات، کیوں نہ ہو ماہ آسماں سے خوب، دل ربا کا ہے نام عالم چند۔ صفحہ نمبر 129۔ دیکھ تجھ سر میں جامع ململ، خوش قداں ہاتھ کو گئے ہیں مل۔ میر محمد سجاد متوفی 1806 کا شمار ایہام گوش شعراء میں ہوتا ہے۔ بقول ڈاکٹر جمیل جالبی وہ ایہام گوش شعراء میں سے اس لیے ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں کہ ایہام کے عدم رواج کے بعد انہوں نے رد عمل کی تحریک کے زیر اثر تازہ گوئی کے اثرات کو ایہام میں جذب کر کے ایسی تازگی دی کہ سجاد کی شاعری میر و سودا کے دور میں بھی قابل توجہ بن گئی۔ قائم نے سجاد کی ایہام گوئی کے بارے میں یہ قطع کہا ہے، شعر گر چشم وصف میں وہ کہے رہے معنی میں اس کے یوں ایہام، گر تو بابر کے جس طرح دو مغز ہو ہیں تو میان یک بادام۔ میر سجاد کی ایہام گوئی کا نمونہ دیکھیے، زاہد کی گول پگڑی لڑکوں کے بیچ دے ہے، زاہد کی گول پگڑی لڑکوں کے بیچ دے ہے، زاہد کی گول پگڑی لڑکوں کے پیچ دے ہے، یارو پڑے ہیں دیکھو ایسے یہ شہر شملے، جتنے چمن کے پیچ بٹھاتے ہیں نونہال، تعظیم تیری کرتے ہیں سب اٹھ کر سروکت۔ ایہام کی تحریک، ولی دکنی کی تجدد پسندی نے اردو زبان کو جو نئی کروٹ دی تھی، اس سے دلی میں اردو شاعری کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ صفحہ نمبر 130۔ چنانچہ جب اردو زبان کا ادبی عروج شروع ہوا تو اس کے خلاف رد عمل بڑے مضحک انداز میں ادبی محفلوں اور مشاعروں سے ابھرنے لگا۔ فارسی شعراء نے ریختہ گو شعراء کے متعلق اہانت امیز باتیں کہنا شروع کر دیں اور میر جعفر زٹلی نے زبان کا مضحک زاویہ پیش کر کے اس کی قدر و قیمت کم کرنے کی کوشش کی۔ فارسی شعراء کے متذکرہ بالا منفی رویے کے خلاف اولین رد عمل خان آرزو کے ہاں پیدا ہوا اور انہوں نے فارسی کو ترک کر کے ریختہ کے مشاعرے کو کرانا شروع کر دیے۔ ان مشاعروں میں جب اردو کو فارسی کا مقابلہ مجلسی سطح پر کرنا پڑا تو لامحالہ اظہار نے مشکل گوئی کا وہ طریق اختیار کیا جس سے قونا مشق خلاق اور قادر الکلام شعراء ہی عہدہ برا ہو سکتے تھے۔ چنانچہ ایہام کا فروغ جس نے زومانی الفاظ کے فنکارانہ استعمال سے شعراء کو نئی ذہنی ورزش کا وسیلہ مہیا کر دیا، اسی کوشش کا ثمر نظر آتا ہے، اور محمد شاہی عہد میں اسے اتنا فروغ حاصل ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس سے ایک باقاعدہ تحریک کی صورت مل گئی۔ ایہام گوئی کے اثرات، ایہام گوئی کی تحریک نے اس زمانے کے شعر و ادب اور معاشرتی زندگی پر جو اثرات مرتب کیے ان میں سے چند اہم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، معاشرتی اور تہذیبی حوالے۔ ایہام گو شاعر کے ہاں اس دور کی معاشرت کی تصویریں اور تاریخی حوالے شاعری میں جگہ پا کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ ایہام گو شعراء نے میلے ٹھیلوں، مذہبی تہواروں اور عامی اجتماعات کو بھرپور انداز میں بیان کیا۔ اس دور کی شاعری کا مزاج بھی داخلی یا انفرادی ہونے کی بجائے مجلسی و اجتماعی زیادہ ہے۔ یہ شاعری اپنے عہد کی نشاتیہ مجلسی روح کی ترجمان ہے۔ اس میں مجازی حسن و عشق کی باتیں ہیں، معاملہ بندی جسمانی نشاط اور عرضی لذتیت ہے، جس میں طلب و آرزو کی معمولی سی خواہش اور شوق کی کسک تو مل سکتی ہے، لیکن جی کو گھلا دینے والا غم اور یاس کی کیفیت نام کو نہیں۔ صفحہ نمبر 131۔ نمبر 2، شاعری کا اجتماعی اور مجلسی رنگ۔ ایہام گو شعراء نے اپنی شاعری میں اجتماعی اور مجلسی زندگی کا ذکر کیا۔ اس دور کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شاعری کا مزاج داخلی اور انفرادی ہونے سے زیادہ اجتماعی اور مجلسی ہے۔ یہ اپنے عہد سے اس کی نامواریوں کے باوجود خاصے مطمئن ہے۔ عشق و عاشقی کے مضامین کھلے عام کہتے ہیں۔ نئے الفاظ کا استعمال، ایہام کی کاوش میں تلاش لفظ تازہ کی کاوش ضرور تھی۔ نشست الفاظ اور تلاش الفاظ تازہ ان شعراء کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ لفظ کوئی کے علاوہ اس کے اس دور کے شعراء نے اور کوئی ایسی بات نہیں کی جسے تکلف پر معمول کیا جا سکے۔ تاہم ایہام گوئی کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ زبان کی وسعت میں اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ مذکورہ شعراء نے زبان کو مربوط اور باقاعدہ بنانے میں زیادہ کوشش کی اور کامیاب بھی ہوئے۔ نمبر 5، ہندی الفاظ کا استعمال۔ تحریک ایہام معنی کی بجائے
الفاظ کی تحریک تھی، چنانچہ اس تحریک نے نئی سرزمینوں کو فتح کرنے پر کے برعکس پرانی فتوحات کو ہی مستحکم کیا۔ اس لحاظ سے اس تحریک کا مزاج کلاسیکی ہے اور اس میں رومانیت کا شائبہ نظر نہیں آتا۔ اس تحریک نے فارسی کے درآمدی اثرات کو کم کرنے اور مقامی زبان کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ اس دور کے شعراء ہندی اور دکنی الفاظ کثرت سے اس دور کے شعراء نے ہندی اور دکنی الفاظ کثرت سے استعمال کیے ہیں۔ ولی کی شاعری اس کی مثال ہے۔ الہام گوئی کا رد عمل، تازہ گوئی تحریک۔ محمد شاہی دور میں ریختہ کی شاعری کو قبول عام مل چکا تھا۔ اس دور میں الہام کی تحریک ایک بلبلے کی طرح اٹھی اور پھر ختم ہو گئی۔ اصلاح زبان کی تحریک۔ تحریک الہام گوئی محمد شاہی عہد کے خاص تہذیبی پس منظر کی عکاس ہے، لیکن نادر شاہ کے حملے کے بعد معاشرہ اضطراب و بے چینی اور احساس سے فنا کے ساتھ ساتھ رنج و الم میں ڈوب گیا۔ صفحہ نمبر 132۔ ظاہر ہے اس طرح کے مزاج کی عکاسی فکرہ بازی، لطیفہ گوئی اور الہام سے نہیں کی جا سکتی تھی۔ تہذیبی اور معاشرتی رجحانات زندگی کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے ہیں۔ عیاشیوں کے لیے مشہور محمد شاہ آخری عمر میں فقیروں اور درویشوں کی صحبت میں خوش رہتا ہے۔ مجموعی طور پر بادشاہ، رعایا اور پورے سماج پر افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ الہام کی تحریک ایک بلبلے کی طرح اٹھی اور تقریباً 25 برس کی عمر میں دم توڑ گئی۔ الہام کی تحریک فارسی کے بلند پایہ شعراء کی مخالفت میں نسبتاً کم تر درجے کی شعراء کی تحریک تھی۔ اس تحریک کے خلاف رد عمل میں مرزا مظہر جان جانان جیسے شاعر نے ظاہر کی، جو تیموری خاندان کا نواسہ تھا اور جس کے والد اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں صاحب منصب تھے۔ مرزا مظہر جان جانان کا نسب باپ کی طرف سے محمد ابن حنفیہ سے ملتا ہے، اس لحاظ سے ان کی رگوں میں عرب اور عجم دونوں کا خون دوڑ رہا تھا اور اس میں ہندوستانی خون کی آمیزش نہیں ہوئی تھی۔ مرزا مظہر جانان کی شخصیت کا دوسرا زاویہ تصوف سے پھوٹتا ہے۔ مرزا مظہر جانان خود بھی صاحب طریقت تھے اور ان کا تعلق نقشبندی سلسلے کے ساتھ تھا۔ انہوں نے علم حدیث یا اصول پڑھا تھا اور حنفی مذہب کی شریعت کو صدق دل سے ادا کرتے تھے۔ مرزا مظہر جانان کی سلاست طبع اور لطافت کی بڑی شہرت ہے، چنانچہ ان کی نازک طبع نے الہام کو قبول نہ کیا اور اسے متروک قرار دے کر اپنے عہد کے شعراء کا طبقہ الگ کر دیا۔ اس میں شک نہیں کہ الہام کے تصنع کے خلاف مرزا مظہر جانان نے مضبوط آواز اٹھائی، تاہم اسے صرف اس کے لطیف مزاج کا رد عمل قرار دینا ممکن نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رد عمل کی نئی اصلاحی تحریک کے پس پشت کچھ دوسرے عوامل بھی کار فرما تھے، اور ان میں زیادہ اہمیت اس تصادم کو حاصل ہے جو ہندی اور ایرانی تہذیبوں کے مابین بر صغیر میں رونما ہو رہا تھا۔ مغلوں کا زوال در حقیقت عجمی تحریک کا زوال تھا، اور مظہر جانان کے سیاسی خیالات اتنے واضح ہیں کہ وہ اس زوال پر مسلسل نوحہ قنا نظر آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 133۔ نہیں کچھ غم کے یوں ملتا نہیں پیمائے گسل میرا، کہ میں روتا ہوں دل کی بے کسی پر ہائے دل میرا۔ مرزا مظہر جانان نے اردو زبان سے ہندی کے اثرات زائل کرنے اور فارسی کے غلبے کو قبول کرنے کی تحریک کی، اور یہ بالواسطہ طور پر ایرانی تہذیب کی پیش قدمی کی ایک صورت تھی۔ اس لحاظ سے اصلاح زبان کی تحریک کا ایک پہلو سیاسی نوعیت بھی رکھتا ہے۔ اسی تحریک میں مرزا مظہر علی کا عملی ساتھ انعام اللہ خان یقین نے دیا۔ یقین ننہال کی نسبت سے براہ راست حضرت مجدد الافسانی کے نواسے تھے، چنانچہ مجددیت ان کے خون میں موجود تھی۔ جب مرزا مظہر جانان نے اردو کی تطہیر شروع کی تو یقین اردو کو ہندی کے اثرات سے پاک کرنے میں اس لیے بھی زیادہ مستعد ثابت ہوئے کہ انہیں یہ فریضہ مذہبی بھی نظر آتا تھا۔ اس لحاظ سے اس تحریک کا ایک زاویہ مذہبی بھی ہے، چنانچہ یہاں یہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ خواجہ میر درد نے الہام کو لفظ دوئی قرار دیا اور دراصل یہ حقیقت ہونے کے لیے اسے مٹانا ضروری سمجھا۔ از بس کہ ہم نے حرف دوئی کا مٹا دیا، اے درد اپنے وقت میں الہام رہ گیا۔ اصلاح زبان کی تحریک کا مقصد ریختہ میں فارسی الفاظ، تراکیب اور صنعتوں کا استعمال تھا، چنانچہ نکات الشعراء میں میر تقی میر نے اس کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے اور اسی کو اپنا انداز شعر قرار دیا ہے۔ صفحہ نمبر 133۔ فارسی کی محض وہ ترکیبیں لائی جائیں جو زبان ریختہ کی مناسب ہوں۔ ایسی ترکیبیں ہیں جو کہ ریختہ کے لیے نامانوس ہوں، معیوب ہیں۔ اس کا جاننا بھی سلیقہ شاعری پر موقوف ہے۔ میں نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ اگر فارسی ترکیب بھی گفتگو ریختہ کے مطابق ہوں
تو مذائقہ نہیں۔ چھٹی قسم وہ انداز شعر ہے جسے ہم نے اختیار کیا ہے۔ یہ انداز تمام صنعتوں مثلاً تجنیس، ترصیح، تشبیہ، صفائی گفتگو، فلازت، بلاغت اور ادابندی خیال وغیرہ پر مشتمل ہے۔ دہلی میں فارسی ادب کی روایت چونکہ ابھی زندہ تھی، اسی لیے فارسی آمیز اردو کو مقبول ہونے میں کسی خاص دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ صفحہ نمبر 134۔ بلکہ بہت جلد بیشتر وہ شعراء جو ایام گوئی میں اپنا نام پیدا کر چکے تھے اس نئی تحریک کے ہم نوا بن گئے۔ ان سب میں اہم شاہ خانم تھے۔ شاہ خانم نے قدیم طرز سخن میں دیوان بھی مرتب کیا تھا اور ان کی اولی ناموری ایام کی تحریک بھی بدولت ہے۔ شاہ خانم کا اسی نئی روش کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جامد ذہن کے شاعر نہیں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھیں مستقبل کی طرف بھی کھول رکھی تھیں۔ شاہ خانم نے دیوان زدہ کے دیباچے میں اصلاح زبان کے لیے اصول وضع کیے ہیں اور متروکات سخن کی ایک فہرست بھی مرتب کی ہے۔ چنانچہ دیوان زدہ کے دیباچے کو اگر اس تحریک کا اولین تحریر منشور کیا جائے تو وہ بے جان نہ ہوگا۔ خواجہ میر درد نے اصلاح زبان کی تحریک کو تصوف کے آئینے میں دیکھا ہے اور حرف دوئی کو مٹانے کے لیے خوشتر اور لطیف زبان فروغ دینے کی کوشش کی۔ درد کی حیثیت ایک ایسی شاعر کی ہے جو انجمن کی طرح ایک جگہ مسند آ رہا ہے لیکن اپنی روشنی دور تک بکھیر رہا تھا۔ اس کے ہاں لفظوں کے انتخاب میں شعوری کاوش نظر نہیں آتی بلکہ زیر لبی کی کیفیت نے زبان کو دردمندی، روانی اور نغمگی عطا کر دی ہے۔ ہم نے کس رات نالۂ سر نہ کیا پر اسے آہ کچھ اثر نہ کیا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ خواجہ میر درد کے تلازمہ میں سے حکیم ثناء اللہ خان فراق، میر محمد اثر اور میر محمدی بیدار کی زبان میں بھی سادگی اور دردمندی موجود ہے اور ان کی شائستگی بھی تہذیبی قدروں کی آئینہ دار ہے۔ دل تھامتا کہ چشم پر کرتا تیری نگاہ، ساغر کو دیکھتا کہ شیشے میں سنبھالتا۔ ثناء اللہ فراق۔ تو ہی بہتر ہے آئینہ ہم سے، ہم تو اتنے بھی روشناس نہیں۔ میر محمد اثر۔ بیدار راہ عشق کسی سے نہ طے ہوئی، صحرا میں کیس کوہ میں فرہاد درا رہ گیا۔ بیدار۔ صفحہ نمبر 135۔ اردو زبان جو شاہ خانم، مظہر خان جانے جانا اور خواجہ میر درد کے زمانے میں لسانی اصطلاح کے دور سے گزر رہی تھی، وہ میر اور سودا کے دور میں پہنچی تو ایک معمول کی زبان بن چکی تھی۔ یہ زبان مصفی، جرات اور جعفر علی حسرت کے دور میں آباد کاری کی منزل سے گزرنے لگی اور اب اس کی آرائش و سجاوٹ کی طرف زیادہ توجہ ہونے لگی۔ محمد حسین آزاد نے اس عہد کا جو لسانی تجزیہ کیا ہے اس کے مطابق یہ لوگ نہ ترقی کے آگے قدم بڑھائیں گے نہ اگلی عمارتوں کو بلند اٹھائیں گے، اس مکان کو دوسرے مکان سے سجائیں گے اور ہر شے کو رنگ بدل کر دکھائیں گے اور وہی پھول عطر میں بسائیں گے، کبھی ہار بنائیں گے، کبھی ترے پر سجائیں گے۔ ان میں سے جرأت اساتذہ کی تعلیم شدہ رستے سے انحراف نہیں کیا تاکہ انہوں نے جذبے کی جس سطح کو مس کیا اس نے زبان کا مزاج قائم رکھنے اور اس کا سماجی اہمیت ابھارنے میں مدد دی۔ چنانچہ لفظ کو تکرار استعمال کرنے اور غزل کو نسوانی لہجہ عطا کرنے میں جرأت کی معاملہ بندی نے بھی معاونت کی ہے۔ لگ جا گلے سے تاب اب اسے نازنی نہیں، ہے خدا کے واسطے مت کر نہیں۔ ہم بھی اس باغ جہاں میں شب کے مہماں ہیں، مثل شبنم صبح کو گریا کنا اٹھ جائیں گے۔ جعفر حسرت کی شاعری زبان کا کوئی نیا اصطلاحی ذات پیش نہیں کرتی بلکہ یہ صرف حسرت کی معافی الضمیر کا سادہ اظہار ہے۔ آشیاں چھوڑ چلے اے چمن آرا ہم تو ہی لے جاویں سر پہ یہ گلستاں اپنا۔ میر حسن زبان کی پاکیزگی اور شائستگی کی مثال ہے۔ انہوں نے روزمرہ کے مجلسی لہجے کو زبان کے ادبی لہجے سے ہم آہنگ کر دیا، چنانچہ ان کے ہاں دہلی کی شائستگی اور لکھنؤ کی تہذیبی رفت دونوں ہم زباں ہو گئے
اور یوں زندگی کا اجتماع تجربہ ماورا میں ڈھل گیا۔ صفحہ نمبر 136۔ دامن صحرا سے اٹھنے کو حسن کا جی نہیں، پاؤں دیوانے نے پھیلائے بیاباں دیکھ کر، ناز سے عشوے سے غمزے سے لگا لیتے ہیں، وہ جسے چاہے ہی اپنا بنا لیتے ہیں۔ مصفی نے رائج الوقت محاورے کے مطابق زبان کے حسن کو اجاگر کیا اور لفظ کو کنجینہ معنی کا طلسم شمار کیا۔ چنانچہ مصفی نے ان گنت الفاظ کے تراشیدہ استعمال سے دبستان لکھنؤ کی اس زبان کو فروغ دیا جو تکلف، تزنا، ضلع جگت اور ایام سے پاک ہے، اور لفظ کی اکبری پرت کو بھی یوں الٹاتی ہے کہ قاری اس کی لذت اور سرور اقتباس کر لیتا ہے، اکتساب کر لیتا ہے۔ ایک تو تھا آتش سوزاں بدن سرخ تیرا، شعلہ بر شعلہ ہوا پہرن سرخ تیرا، کل میں جو راہ میں اسے پہچان رہ گیا، کچھ وہ بھی مجھ کو دیکھ کے حیران رہ گیا، جو پھیرا کہ اس نے منہ کو بکاسن نقاب الٹا، ادھر آسماں الٹا ادھر آفتاب الٹا۔ تحریک اصلاح زبان کا یہ دور زیادہ تر اساتذہ کی تقلید کو سامنے لاتا ہے۔ اس تحریک کے زیر اثر فن، شاعری اور عروض پر غیر معمولی توجہ صرف کی گئی ہے۔ محاورات کو ثقیل کرنے اور روزمرہ کو مانجھنے کا فریضہ ادا کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 137۔ علی گڑھ تحریک، تعارف و پس منظر۔ سر سید احمد خان کا تعارف۔ علی گڑھ تحریک کے مقاصد: سیاسی مقاصد، مذہبی مقاصد، ادبی مقاصد۔ ادبی مقاصد میں سوانح نگاری، تاریخ نگاری، نظم نگاری، مضمون نویسی، ناول نگاری، تنقید، اسلوب۔ علی گڑھ تحریک کے سرگرداں اشخاص: علی گڑھ کے خلاف رد عمل، مجموعی جائزہ، تعارف و پس منظر۔ برصغیر میں 1857 کی ناکام جنگ اور سقوط دہلی کے بعد مسلمانان برصغیر کی فلاح و بہبود کی ترقی کے لیے جو کوششیں کیں، عرف عام میں وہ علی گڑھ کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 138۔ سر سید نے اس تحریک کا آغاز جنگ آزادی سے ایک طرح پہلے ہی کر دیا تھا۔ غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام اسی سلسلے میں ایک کڑی تھی، لیکن جنگ آزادی نے سر سید کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کیے اور ان واقعات نے علی گڑھ کو بارآور کرنے میں بڑی مدد دی، لیکن یہ پیش قدمی اضطراری نہ تھی بلکہ اس کے پس پشت بہت سے عوامل کار فرما تھے۔ مثلاً راجا رام موہن رائے کی تحریک نے بھی ان پر ایک گہرا اثر چھوڑ دیا، لیکن اس نے بڑا واقعہ سقوط دہلی کا ہی ہے۔ اس واقعے نے ان کی فکری اور عملی زندگی میں ایک تلاطم برپا کر دیا۔ اگرچہ اس واقعے کا ولیل نتیجہ یہ رد عمل تو مایوسی، پزمردگی اور نا امیدی تھا، تاہم اس واقعے نے اس انداز میں چھپے ہوئے مسئلے کو بیدار کر دیا۔ علی گڑھ تحریک کا وہ بیج جو زیر زمین پرورش پا رہا تھا، اس زمین سے باہر آنے کی کوشش کرنے لگا۔ چنانچہ اس واقعے سے متاثر ہو کر سر سید احمد خان نے قومی خدمات کو اپنا شعار بنا لیا۔ ابتدا میں سر سید احمد خان نے صرف ایسے منصوبوں کی تکمیل کی جو مسلمانوں کے لیے مذہبی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ اس وقت سر سید احمد خان قومی سطح پر سوچتے تھے اور ہندوؤں کو کسی قسم کی نقصان پہنچانے سے گریز کرتے تھے، لیکن ورنکل یونیورسٹی کی تجویز پر ہندوؤں نے جس متعصبانہ رویے کا اظہار کیا، اس واقعے نے سر سید احمد خان کی فکری جہت کو تبدیل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد اب ان کے دل میں مسلمانوں کی الگ قومی حیثیت کا خیال جاگزیں ہو گیا اور وہ صرف مسلمانوں کی ترقی اور فلاح و بہبود میں مصروف ہو گئے۔ اس مقصد کے لیے کالج کا قیام عمل میں آیا، رسالے نکالے گئے، تاہم مسلمانوں کی ترقی کے اس دھارے میں شامل کر لیا گیا۔ صفحہ نمبر 129۔ علی گڑھ تحریک کے مقاصد۔ علی گڑھ تحریک کے مقاصد بھی سب اہل رائے متفق نہیں۔ سید احتشام حسین کے خیال میں اس تحریک کے اساسی پہلو میں نئے علوم کا حصول، مذہب کی
علوم و عقلی سے تفہیم، سماجی اصلاح اور زبان و ادب کی ترقی اور سربلندی شامل ہے۔ رشید احمد صدیقی نے مذہب، اردو، ہندو مسلم تعلقات، انگریز اور انگریزی حکومت، انگریزی زبان، مغرب کا اثر اور تقاضے وغیرہ چند پہلو کا تذکرہ کیا ہے جو ہمیشہ معرض بحث میں رہتے ہیں۔ ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی نے سیاسی مفاہمت، جدید تعلیم اور مذہبی اصلاح کو ہمیشہ علی گڑھ تحریک کی بنیاد کا مقاصد میں شامل کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علی گڑھ تحریک ایک اہم ترین مقصد ہندوؤں اور انگریزوں کی سیاسی مفاہمت کے دور کو مسلمانوں کو نشانہ ثانیہ کا احیاء اور نئے تقاضوں کے مطابق مسلمانوں کی ترقی، بقا اور سربلندی کے لیے مثبت راستے کا تعین تھا۔ اسلام چونکہ مسلمانوں کا مذہب تھا اور عیسائی اور آرائی سماجی مبلغوں نے وسیع پیمانے پر اہل ہند کو تبدیل کر دیا تھا، اسی لیے سر سید احمد نے اسلام کی تفہیم و ترویج کو بھی اساسی اہمیت دی ہے۔ سر سید کے عہد میں ہندوؤں نے ہندی زبان پر سرپرستی فرقہ وارانیت بنیادوں پر شروع کر دی تھی، اسی لیے اردو کو مسلمانوں کی زبان قرار دیا گیا تھا اور اس کے اتصال کے لیے سیاسی سطح پر محض آرائی ہوئی۔ سر سید نے اردو کی اس نئی حیثیت کو قبول کیا اور ہند اسلامی تہذیب کے اس شیریں ثمر کو تحفظ پہنچانے کی جدوجہد شروع کر دی۔ چنانچہ علی گڑھ تحریک کو وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو اس کے مقاصد کی توسیع مندرجہ ذیل 3 زاویوں سے ہوتی ہے۔ اول، سیاسی زاویے، مسلمانوں کی تہذیب، بقا، سیاسی ترقی اور معاشرتی سربلندی۔ دوم، مذہبی رویہ، نئے علوم کی روشنی میں دین فطرت کی توسیع اور تشریح اور اوہام پرستی کا ازالہ۔ سوم، ادبی زاویہ، اردو زبان و ادب کا فروغ۔ واضح رہے کہ انسان کی شخصیت مندرجہ بالا 3 زاویوں کے متوازن امتزاج سے مرتب ہوتی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک زاویہ بھی نامکمل رہ جائے تو شخصیت میں ایک خلا سا پیدا ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 40۔ اور ادھوری شخصیت ملک و قوم کو منفی انداز میں متاثر کرنے لگتی ہے۔ انگریزوں سے پہلے کے حکمرانوں نے برصغیر میں فرد کی اس مکمل شخصیت کو مجروح نہیں کیا، بلکہ پیوندکاری کے عمل سے اجتماعی شخصیت کو نئے گوشے پیدا کر دیے۔ سیاسی زاویے، انگریزوں نے پہلی مرتبہ اس احساس کو بیدار کیا کہ اس ملک میں اس کے بجائے 2 قومیں آباد ہیں اور سیاسی میدان میں ہندوؤں کو آگے بڑھانے کا مواقع پیدا کیے۔ دوسری طرف مسلمان قوم کی مکمل شخصیت کو، جس میں مذہب، سیاست اور ادب کے تینوں زاویے موجود تھے، بانٹنے کے لیے دین و دنیا میں خلیج حائل کر دی۔ 19ویں صدی کی سیاسی کشمکش میں اس بات کو بھی اہمیت حاصل ہے کہ مذہبی مدارج اور جدید مدارج کی تعلیم یک رخی تھی۔ چنانچہ اول ذکر نے نئے علوم کو حاصل کرنا گناہ سمجھا اور مواخر ذکر نے مذہب کے روحانی عنصر سے روگردانی اختیار کر لی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستانی مسلمان شخصیت میں خلا پیدا ہو گیا۔ اور ملکی سطح پر جو تصادم ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ابھرا، وہی داخلی طور پر مسلمانوں کے مختلف طبقات کے درمیان بھی فروغ پانے لگا۔ سر سید نے اس خلا کو پر کرنے کے لیے زندگی کے متذکرہ بالا 3 زاویوں کو اہمیت دی ہے اور وہ یوں ایک مکمل شخصیت کو وجود میں لانے کے لیے علی گڑھ تحریک سے اساسی نوعیت کا کام لیا ہے۔ مسلمانوں میں سر سید احمد خان ایسے مصلحین میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے مغربی انداز، فکر و علوم اور فنون کو خندہ پیشانی سے قبول کیا اور اپنے ملک کی تہذیب، شخصیت کو انتشار سے بچانے کے لیے مغرب کے وضع کردہ وسائل استعمال کیے۔ یہی وجہ ہے کہ سر سید نے انگریزوں کی حکومت کو تسلیم کر لیا لیکن ان ہندوستانی قوم کے طور پر قبول نہیں کیا۔ ان کی رائے یہ ہے کہ مسلمان اور ہندو 2 قومیں آباد تھیں، ان میں سے اول ذکر کر کے ہاتھ سے اقتدار چھن جا چکا تھا اور اب یہ قومیں جمود الدوحہ کی زد میں ہیں۔ مواخر ذکر قوم نے مسلمانوں کی غلامی کا جو اتار کر کے نئے بدیسی حاکموں سے مفاہمت کی راہ اختیار کر لی تھی اور حکومت کے کارناموں میں اہم خدمات سر انجام دینے کے لیے آمادہ اور مستعد تھی، اس حالت کی ایک سچی تصویر سامنے لائی۔ صفحہ نمبر 141۔ تعلیم یافتہ مسلمان جن کو پرانے طریقے تعلیم پر ناز ہے، حکومت کے ان عہدوں اور ملازمتوں پر
جگہ نہیں پاتے جن پر ان سے بیشتر ان کی اجارہ داری قائم کی تھی۔ وہ حیران تھے کہ یہ سب کچھ اور دیگر ذرائع زندگی قابل نفرت ہندوؤں کے ہاتھ میں چلے گئے یا چلے جا رہی ہے۔ نظام حکومت میں اس قوم کا تناسب جو آج سے 1 صدی پہلے ساری حکومت کی اجارہ داری تھی، کم ہوتے 1 اور 23 رہ گیا۔ علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کی اس پسماندگی کو سیاسی انداز میں دور کرنے کی کوشش کی اور مدرسۃ العلوم کے ذریعے ان کی بصیرت کو بدرجہ عدم بڑھایا۔ اخبار تہذیب الاخلاق کے ذریعے ذہنی انقلاب کی راہ ہموار کی اور تراجم کے ذریعے ان علمی خزانوں کو مسلمانوں کے گھروں میں پھیلا دیا جو پہلے یورپ کے کتب خانوں میں مدفون تھے اور جن تک مسلمانوں کی رسائی ممکن نہیں تھی۔ چنانچہ علی گڑھ تحریک کا سیاسی زاویہ نہ صرف متحرک انداز میں نظر آتا ہے بلکہ اس نے ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی اور تمدنی زندگی میں بھی انقلاب برپا کر دیا اور ایک جداگانہ قوم کا احساس پیدا کر کے سیاسی کامیابیوں کی راہ ہموار کی۔ مذہبی مقاصد۔ علی گڑھ تحریک کا دوسرا اہم زاویہ مذہبی نوعیت کا ہے۔ سر سید نے مذہب کا خول توڑنے کے بجائے اسے فعال بنانے کی کوشش کی۔ اس لحاظ سے سر سید نے مذہب کی متحرک قوتوں سے بھی کام لینے کی کوشش کی۔ ایک ایسے زمانے میں جب مذہب کی روایتی تصور نے ذہن کو زن آلود کر دیا، سر سید نے عقل تسلیم کے ذریعے اسلام کی مدافعت اور ثابت کر دیا۔ اسلام زمانے کے لیے نئے تقاضوں کو نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ نئے حقائق کی عقلی توثیق کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ سر سید کے عہد میں اسلام کا اجتماعی نصب العین اور اخلاقی مقاصد پس پردہ چلے جا چکے ہیں۔ مذہب صرف حصول ثواب کا وسیلہ بن گیا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ اس جمود کو توڑنے کی کوشش کی، تاہم اس تحریک کا زاویہ وسائل کی کمی اور سازشوں کی بنا پر کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ سید احمد بریلوی کی شہادت 1857 میں سقوط دہلی نے اس تحریک کی عملی قوت کو مزید آگے پہنچایا۔ صفحہ نمبر 142۔ کسی نئے تصادم کا منصوبہ بنانے کے بجائے سر سید نے اسلام کے فکری زاویے کو ابھارنے اور اس کی داخلی روح کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ علی گڑھ تحریک کے اس نقطے کو واضح کیا گیا کہ انگریزی تعلیم اسلام کی بنیادی نظریات پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ فقہ اور فلسفہ کے ساتھ ساتھ اس تحریک نے اسلام کی تفہیم میں عقلی نقطہ نظر بھی استعمال کیا اور اس کی حقانیت کو ایک نیا ثبوت فراہم کیا۔ علی گڑھ تحریک نے سر سید کے مذہبی افکار سے نہ صرف داخلی قوت حاصل کی بلکہ تنگ نظری، تعصب، انتشار کو بھی کم کر دیا۔ سر سید کی تفسیر قرآن جو انہوں نے دنیات کی صحیح تعلیم کے لیے تالیف کی، اس سلسلے کی ایک مفید عملی کاوش ہے۔ چنانچہ اس تحریک نے مذہب کی صداقت کے لیے عقل انسانی اور قانون فطرت کو معیار قرار دیا، اسلام کی حرکی قوت کو ظاہر کیا اور مذہب عقائد کو اتنی پختگی عطا کی کہ وہ مغربی علوم کے ریلے میں بہہ نہ جائیں۔ اس زاویے سے دیکھیے تو علی گڑھ نے اسلام کو داخلی اور خارجی خطروں سے تحفظ عطا کیا اور ہندوستان کی مٹی نے رسوم اور توہمات کی صورت میں جو منفی اثرات ثابت کیے، ان کا قلع کما کرنے کی کوشش کی۔ ادبی مقاصد۔ علی گڑھ تحریک کا تیسرا فعال زاویہ ادبی زاویہ ہے اور اس کے تحت نہ صرف اردو زبان کو وسعت ہے بلکہ اردو ادب کے اسالیب بیان اور روح معنی بھی متاثر ہوئی ہے اور اس کے موضوعات کا دائرہ وسیع تر ہو گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو زبان کے مایۂ خمیر میں پراکت اور ابرنش وغیرہ نے بھی اساسی کردار ادا کیا ہے، لیکن تاہم اس ادبی ساکھ کو مسلمانوں کے تہذیبی اثرات اور عربی اور فارسی کے عناصر نے ایک لسانیاتی انقلاب سے دوچار کر دیا اور نئے دور میں جدید ہندی کی تحریک وجود میں لائی۔ علی گڑھ تحریک نہ صرف ہندی زبان کے غلبے کو دور رکھنے کی کوشش کی بلکہ اس نے لفظ کی داخلی حرکی قوت کو بھی پہنچانا اور انسٹیٹیوٹ، گزٹ اور تہذیب الاخلاق کے ذریعے اس قوم کو مثبت طور پر استعمال کیا۔ 18ویں صدی، جس میں ولی دکنی نے اردو غزل کی ایک توانائی تحریک کو فروغ دیا تھا، شاعری کی صدی تھی۔ صفحہ نمبر 43۔ اس میں شاہ خانم، سودا، مرزا مظہر جان جانا،
میر درد اور میر تقی میر جیسے قداور شعراء پیدا ہوئے، تاہم نثری ادب تصوف کے رسائل تک محدود تھا۔ فورٹ ولیم کالج کی افسانوی نثر نے ایک نئی راہ دریافت کی، دہلی کالج کی فنی اور مرزا غالب کی نجی نثر نے اسے کھلا ترقی کا راستہ دکھایا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اول ذکر دونوں تحریکیں کالج کی چار دیواری میں پروان چڑھیں۔ ان تحریکوں کے زمانہ عمل کے بہت عرصے کے بعد ان اثرات کا دائرہ متعین کیا گیا۔ غالب کی نثر اس کی انفرادیت کا ایک لسانی مظہر ہے، اسی لیے اس کے اثرات صرف غالب تک محدود ہیں۔ غالب کا اسلوب اظہار یقین متاثر کرتا ہے، لیکن روزمرہ کو غالب کے انداز میں ادب کا آئینہ بنانا ممکن نہیں۔ چنانچہ غالب نے اپنی نثر کی ذاتی جوالیاتی میں جو شرکت کی ہے، لیکن وہ نثر کسی تحریک کا نقطہ آغاز نہیں بنتا۔ علی گڑھ تحریک نے چونکہ قومی مقاصد کو پروان چڑھانے کا عہد کیا تھا اور اس کارروائی سخن حواس سے کہیں زیادہ عوام کی طرف تھا، اسی لیے صرف شاعری اس تحریک کی ضروریات کا کفیل نہیں ہو سکتی۔ اس تحریک نے سستی جذباتیت کو فروغ دینے کے بجائے گہرے تدبر اور شعور کو پروان چڑھانے کا عہد کیا، اسی لیے اردو نثر ہی ان مقاصد میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ادبی سطح پر علی گڑھ تحریک نے اردو نثر کا ایک باقاعدہ، سنجیدہ اور متوازن معیار قائم کیا اور اسے شاعری کے مکفّہ اور مسجع اسلوب سے نجات دلا کر سادگی اور متانت کی کشادہ ڈگر پر ڈال دیا، اور یوں ادب کی افادی اور مقصدی حیثیت ابھر کر سامنے آ گئی۔ علی گڑھ تحریک نے اردو ادب میں جن موضوعات کو فروغ دیا، ان میں سے درج ذیل اصناف شامل ہیں۔ سوانح نگاری: علی گڑھ تحریک نے سائنسی نقطہ نظر اور اظہار کی صداقت کو اہمیت دی تھی۔ اس کا سب سے زیادہ اثر سوانح اور سیرت نگاری کی صنف پر پڑا۔ 18ویں صدی میں عیسائی مبلغین نے ہادی اسلام اور دیگر نامور مسلمانوں کے غلط سوانح کوائف شائع کر کے اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی تھی، اور اس میں کبھی کبھی ہندو مورخ بھی شریک ہو جاتے تھے۔ علی گڑھ تحریک چونکہ مسلمانوں کی نشانہ ثانیہ کو فروغ دے رہی تھی، اسی لیے اس نے اسلام اور بانی اسلام کے بارے میں پھیلائی گئی غلط فہمیوں کے ازالے کی کوشش کی۔ صفحہ نمبر 144۔ سر سید کی خطبات، احمدیہ مولوی چراغ علی کے رسائل اور نذیر احمد دہلوی کی کتاب الہامات علامہ میں تحریک کی صداقتوں کو پیش کیا۔ شبلی نعمانی نے نامور ان اسلام کو سوانح نگاری کا موضوع بنایا۔ ان کی زندگی اور کارناموں میں تاریخ کے نئے سچے تناظر پیدا کر کے آمد الانسان کو اسلام کی مثالی شخصیتوں سے روشناس کرا دیا۔ الطاف حسین حالی نے اپنے عہد کی عظیم شخصیات کا سوانح خاکہ مرتب کیا اور سر سید احمد خان اور غالب کو ان کے افعال و اعمال کی روشنی میں پرکھا اور عوام کو ان کی روشنی اکتساب کرنے کی دعوت دی۔ حالی کی حیات سعدی میں بھی اسلاف کے کارناموں کو ابھارنے اور احیاء قومی کو بروئے کار لانے میں معاون کرتی ہے۔ تاریخ نگاری: علی گڑھ تحریک نے قومی زندگی میں جو ولولہ پیدا کیا، اسے بیدار رکھنے کے لیے ملی تاریخ سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ تاریخ نگاری میں وہی قوت اجتماعی سطح پر آخذ ہے جو دونوں صورتوں میں قوت کا خزینہ ماضی سے تلاش کیا جاتا ہے، لیکن ارتقاء کی جہت کو مستقبل کی طرف لپکنے پر مائل کیا گیا۔ چنانچہ اس تحریک نے سائنس کو اسپرٹ بیانیہ نہیں بنایا، بلکہ اس فلسفے کو جنم دیا کہ تحریک کے اوراق میں قوم اور ملک اور معاشرے کا دھڑکتا ہوا دل محفوظ ہوتا ہے، جس کا آہن زندگی کے لیے مستقبل کو سنوارا اور ارتقاء کے تسلسل کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اس نقطہ نظر سے سر سید نے اکبری، تزکک، جہانگیری اور تاریخ فیروزی شاہی دوبارہ مرتب کی۔ شبلی نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الفاروق، المامون اور اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر لکھی۔ اس مولوی ذکا اللہ نے تاریخ ہندوستان کی تالیف کی۔ علی گڑھ نے مسلمانوں کے شاندار ماضی کی قصیدہ خوانی نہیں کی اور نہ ہی اسلاف کی عظمت سے قوم کو محصور کیا۔ سر سید کا ایمان تھا کہ بزرگوں کے قابل یادگار کارناموں کو یاد رکھنا اچھا اور برا دونوں طرح کا پھل ہے۔ صفحہ نمبر 145۔ چنانچہ اس تحریک نے تاریخ کے برے پھل سے عوام کو بچانے کی کوشش کی اور ماضی کے تذکرہ جمیل سے اسے توانائی حاصل کی کہ
کو مستقبل کی مایوسی کو ختم کرنے کے لیے ایک معیار مقرر کر سکے۔ علی گڑھ تحریک نے تاریخ نگاری کے لیے ایک الگ زبان بھی وضع کی ہے۔ سر سید لکھتے ہیں، ہر فن کے لیے زبان کا طرز بیان جداگانہ ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ناول یعنی قصہ اور ناول میں تاریخانہ طرز کو کیسے ہی فصاحت و بلاغت سے برتا گیا، دونوں کو برباد کر دیتا ہے۔ چنانچہ علی گڑھ تحریک نے غیر شخصی اسلوب کو مروج کیا اور اسے غیر جانبداری سے تاریخ نگاری میں استعمال کیا۔ بلا شبہ تاریخ کا بیان انداز نثر کی بیشتر رعنائیوں کو ظاہر کر دیتا ہے، تاہم سر سید تاریخ کو افسانہ بنانے کے لیے حق میں نہیں تھے، اور وہ شخصی تعصبات سے الگ رہ کر واقعات کی سادگی شیرازہ بندی کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے تاریخ نگاری کے لیے سادہ بیانی نثر استعمال کرنے پر زور دیا۔ اس نقطۂ نظر کے تحت آثار سنازید کی بوجھل نثر کو دوسرے ایڈیشن کے ساتھ آسان بنا دیا۔ نظم نگاری: سر سید نے غزل کی زیر خیال کے برعکس نظم رائج کرنے کی سعی کی، اور ان کے فروغ میں سر سید کا اہم ترین کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے حالی سے مسدس مدجزر اسلام لکھوائی اور پھر اسے اپنے اعمال حسنہ میں شامل کیا۔ سر سید شاعری کے مخالف نہیں تھے، بلکہ شاعری کو نیچرل پوئٹری کے قریب لانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے محمد حسین آزاد کے نیچر مشاعرے کی داد دی اور ان کی مثنوی خواب امن کو دل کھول کر سراہا۔ سر سید کی جدیدیت نے اس حقیقت کو بھی پا لیا تھا کہ ردیف اور قافیہ کی پابندی خیالات کے فطری بہاؤ میں رکاوٹ ہے۔ چنانچہ انہوں نے بے قافیہ نظم کی تخلیق پر زور دیا اور لکھا کہ ردیف اور قافیہ کی پابندی گویا ذات شعر میں داخل تھی۔ رجز اور بے قافیہ شعر گوئی کا رواج نہیں تھا اور اب بھی شروع نہیں ہوا۔ ان باتوں کے نہ ہونے سے ہماری نظم صرف ناقص ہی نہیں بلکہ غیر مفید بھی ہو سکتی تھی۔ صفحہ نمبر 146۔ سر سید کے اس نظریات کا اثر یہ ہوا کہ اردو نظم میں فطرت نگاری ایک مؤثر تحریک پیدا ہوئی۔ نظم کی جدید تشکیلی دور میں علی گڑھ تحریک کے رفیق عبدالحلیم شرر نے سرگرم اسلام اور رسالہ دلگداز میں متعدد ایسی نظمیں لکھی ہیں جس میں مروجہ جامد قواعد و ضوابط سے انحراف برت کر تخلیقی روح کو اظہار کی آزادی عطا کی گئی تھی۔ مضمون نویسی: اصناف نثر میں علی گڑھ تحریک کا ایک اور اہم کارنامہ اردو مضمون نویسی کا فروغ ہے۔ اس میں اولین نمونے میں بھی اس تحریک نے ہی فراہم کیے۔ سر سید کے بعض مضامین میں سے انگریزی کچھ ایسے الفاظ میں بکھری ہوئی ہے اور ایسے عناصر ملتے ہیں جس میں سر سید کے پیش نظر چونکہ ایک واضح اصلاحی مقصد تھا، اسی لیے انگریزی ایسے کی پوری روح سر سید کے مضامین میں پیدا نہ ہو سکی۔ تاہم علی گڑھ تحریک اور تہذیب الاخلاق کی وسعت سے اردو ادب کا تعارف ایک ایسی صنف سے ہو گیا جس کی جوہتیں بے شمار تھیں اور جس میں اظہار کے بوقلم کرینے موجود تھے۔ تہذیب الاخلاق کے مضمون نگاروں میں سید محسن الملک، مولوی پیر بخش مولوی وغیرہ شامل ہیں۔ انہوں نے زندگی کی متعدد موضوعات پر قلم اٹھایا اور مضمون نگاری کی صنف کو تقویت بخشی۔ ناول نگاری: اردو میں ناول نگاری کی ابتدا مولوی نذیر احمد نے کی۔ اس سلسلے میں مرات العروس، روائے صادقہ، بنات النعش وغیرہ ناول لکھ کر اس وقت کے بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کی بھرپور کوشش کی۔ نذیر احمد کے ناول خواتین کے مسائل سے بہترین مرقع ہیں۔ ان ناولوں میں جہاں نذیر احمد اپنی ناسیانہ وضع کے ذریعے گراں بار فضا تخلیق کر کے قاری کو بور کرتے ہیں، وہاں اپنی دلکش زبان اور دہلی کے ٹھیٹھ محاورے سے دل فریبی کے رنگ جما کر فضا کو اعتدال پر لے آتے ہیں۔ انہوں نے سادہ زور زبان بیان کردار کے مثالی نمونے کی تخلیق پر صرف کیا ہے۔ تاہم جو ناول انہوں نے داستان کی تخلیقی اسلوب سے ہٹ کر لکھے تھے، ان میں حقیقی زندگی کی ترجمانی کے عکس بہت گہرے ہیں۔ فسانہ مبتلا فنی لحاظ سے ان کا بہترین ناول ہے۔ ان کے ناولوں کو عوام الناس میں بے حد مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ تنقید: علی گڑھ تحریک، صفحہ نمبر 147۔
علی گڑھ تحریک سے پہلے ادبی تنقید صرف ذاتی تاثرات کے اظہار تک محدود تھی۔ سر سید کے شعور فن کی پہلی کرن بیدار ہوئی تو انہوں نے ادب کو بھی زندگی کے مماثل قرار دیا اور اس نظری پر اور عملی زاویوں سے تنقید کی۔ اگرچہ سر سید نے تنقید کی کوئی باضابطہ کتاب نہیں لکھی، لیکن ان کے ساتھیوں میں حالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر اور اردو تنقید کی خشت اول رکھی۔ یہ حالی کا وہ کارنامہ ہے جس نے ہمارے شعری ادب میں انقلاب برپا کیا۔ حالی نے تنقید کی بنیاد رکھنے کے علاوہ تکمیل تک بھی پہنچایا۔ مولوی عبدالحق یاد حالی فرماتے ہیں، مقدمہ شعر و شاعری اردو زبان میں تنقید کی پہلی کتاب ہے اور اس موضوع پر اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ جبکہ ڈاکٹر خورشید الاسلام نے حالی کے مقدمہ شعر و شاعری کو اردو تنقید کی پوتھیکا قرار دیا ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری حالی کے دیوان کا مقدمہ ہے۔ حالی نے اس میں شعر و شاعری کے مختلف پہلو کو مختلف زاویوں سے پرکھا ہے اور ان کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ یادگار غالب اگرچہ سوانح ہے، لیکن اس کے تنقیدی حصے میں حالی کی تنقیدی صلاحیتیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ انہوں نے اس فن کی طرف اس وقت توجہ دی جب وہ کسی کو علم بھی نہ تھا۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی اردو تنقید کا ارتقاء میں فرماتے ہیں، حالی نے تنقید کی طرف توجہ کر کے اردو میں تنقید شعور کی ایک شمع روشن کر دی۔ اس شمع کو ہاتھ میں لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اسی روشنی میں ترقی کی ان گنت منزلیں طے کی ہیں۔ حالی کی تنقید نہ ہوتی تو اردو ادب کا ان منزلوں سے ہمکنار ہونا تو دور کی بات، ان کا تصور بھی ناممکن تھا۔ ایک اور اہم نکات شبلی ہے۔ شبلی کے تنقیدی نظریات ان کی متعدد کتابوں میں موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 48 ان کی نظریات کی عملی تقلید شعر العجم ہے۔ شعر العجم میں ایرانی شعراء کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ شبلی کا مقصد فارسی شاعری کی تاریخ سے زیادہ اس حصے میں ایران کی عام شاعری کی تنقید ہے۔ علی گڑھ تحریک نے تنقید کے جس نظریے کو فروغ دیا ہے، اس کی طرز ادا کے بجائے مرکزی موضوع اور بنیادی موضوع کو اہمیت حاصل ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ادیب جو کچھ سوچتا ہے اس کا اساسی مفہوم الفاظ کی شوکت اور بیان کی جلالت میں کم ہو جانے کے بجائے قاری تک مکمل طور پر منتقل ہو جائے۔ اسلوب سر سید کے طرز ادا میں مناسب لطف پیدا کرنے اور قاری کو سحر الاسلوب میں لانے کی تلقین کی ہے۔ چنانچہ ان کے رفقا میں شبلی اور نذیر احمد کے ہاں مضمون اور اسلوب کی ہم آہنگی فطری طور پر عمل میں آتی ہے اور اثر و اثرات کا ضامن بھی بن جاتی ہے۔ حالی کے ہاں تشبیہ اور استعارہ کی شیرینی کم ہے، تاہم وہ موضوع کا فکری زاویہ ابھارتے ہیں اور قاری کے ان دلائل میں کھو جاتے ہیں۔ مولوی ذکا اللہ کا بیانیہ سادہ ہے، لیکن یہ خلوص سے عاری ہرگز نہیں۔ محسن الملک کا اسلوب تمثیلی ہے اور ان کی سادگی میں شیرینی پائی جاتی ہے۔ علی گڑھ تحریک کے ایک تخلیقی ادب کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے کہ اس تحریک نے جو ادب میں پروان چڑھایا، اس میں عقل و وجدان دونوں دل فریب امتزاج ہیں، اسی لیے یہ فطرت انسانی کے زیادہ قریب ہیں۔ علی گڑھ تحریک کا ایک مجموعی جائزہ پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر انور سدید فرماتے ہیں، علی گڑھ تحریک اردو کی اولین فرض فکری تحقیق ہے۔ اس تحریک سے پہلے اردو زبان کی ظاہری ہستیوں پر توجہ صرف ہوتی تھی اور زبان کا ڈھانچہ ہندوستانی لیکن شعرائے ایرانی تک تھا۔ اس تحریک نے ان دونوں میں جسم اور روح کا رشتہ قائم کر دیا اور لفظ کے حسن کو اجاگر کرنے کے بجائے اس کی روح اور معنی اہمیت دی۔ سر سید سے پہلے اردو کا بیشتر تخلیقی ادب صرف شاعری کے اصناف سخن کا احاطہ کرتا تھا۔ علی گڑھ تحریک نے نثر کی اصناف کو بھی فروغ دیا اور مشرقی اور مغربی کے فطری اصناف سے بھی اردو ادب کو مغرب کا ہم پلہ بنانے کی کوشش کی۔ صفحہ نمبر 149 مندرجہ بالا بحث سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ علی گڑھ تحریک کا ادبی زاویہ نسبتاً زیادہ فعال اور اثر انگیز ہے۔ اس تحریک کے مذہبی، سیاسی اور تہذیبی زاویوں نے ملک بھر میں معرکہ بحث و جدال قائم کیا اور اختلاف فکر و نظر کا اتنا طوفان اٹھایا کہ بعض اوقات سر سید کی ساری شخصیت خاک آلودہ نظر آنے لگی تھی۔ تاہم اس تحریک کا ادبی زاویہ اتنا مضبوط اور مؤثر ہے کہ اس اختلاف کی گنجائش بھی کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ سر سید کے رفقائے کار کی ادبی خدمات سر سید کے رفقائے کار علی گڑھ کی تحریک کے سرگرم رکن ہیں۔ ان رفقائے کار میں نواب محسن الملک،
نواب وقار الملک، مولوی چراغ، مولوی ذکاء اللہ، مولانا الطاف حسین حالی، مولانا شبلی نعمانی، مولانا سمیع اللہ خان اور مولانا زین العابدین کے نام قابل ذکر ہیں۔ علی گڑھ تحریک کا رد عمل: اگرچہ سر سید کے عقائد کے خلاف علماء دیوبند نے کئی رسائل لکھے، لیکن ان بزرگوں کے اعتدال اور متانت کو بہرحال ملحوظ رکھا۔ اسی زمانے کی سر سید کی مخالفت یورپ میں سے ایک ایسے حلقے کی طرف سے ہوئی جو بظاہر مذہب کا علمبردار نہیں تھا، اور اس نے مخالفت میں اچھے ہتھیار استعمال کیے۔ اس حلقہ کا مرکز لکھنؤ کا اخبار اودھ پنچ تھا۔ سر سید کی مخالفت میں اودھ پنچ کی ترجمانی سید اکبر حسین اعلی آبادی نے کی۔ مولوی یحییٰ انتہا اودھ پنچ کے ذکر میں لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں سر سید کے ہر کام پر نکتہ چینی کرنا اکبر فرض سمجھا تھا، اور اس کی اشاعت کے لیے اودھ پنچ کے صفحات واقف تھے۔ علی گڑھ کے خلاف رد عمل کو ہم دو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 150، سنجیدہ زاویہ، غیر سنجیدہ زاویہ۔ سنجیدہ زاویہ: اگر ہم علی گڑھ تحریک کو سنجیدہ زاویے سے دیکھیں تو ان میں سید امداد علی، شبلی نعمانی، محسن الملک، مولوی علی بخش شرر اور مولوی نذیر احمد دہلوی شامل ہیں۔ غیر سنجیدہ زاویہ: علی گڑھ کے غیر سنجیدہ زاویہ نگاروں میں جو اہم نام ہیں، ان میں اودھ پنچ کے مضمون نگار سجاد حسین اکبر اعلی آبادی، مچھو بیگ، ستم ظریف اور سید محمد آزاد وغیرہ شامل ہیں۔ سنجیدہ رد عمل: علی گڑھ تحریک کے سنجیدہ زاویہ نگاروں میں شبلی نعمانی مذہبی عقائد میں سر سید سے کچھ زیادہ پیچھے نہ تھے۔ مثلاً الکلام میں وہ اعلانیہ نظر آتے ہیں۔ دیوبندی علماء نے ان سے بھی اتنے ہی ناراض نظر آتے ہیں۔ سر سید اور شبلی سر سید کے سیاسی خیالات کے برسوں سے گن گاتے آئے ہیں۔ شبلی جس پالیسی پر کاربند تھے، ان کا انداز ان کی اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے گورنمنٹ کے چیف سیکرٹری کو بھجوا دی تھی، جس میں انہوں نے لکھا: میں مدت العمر کبھی انگریزی حکومت کا بدخواہ نہیں رہا، چنانچہ اس پر میری تمام تصانیف شائد ہیں۔ اسی لیے اس سے بڑھ کر یہ کیا کہ 1908 میں میں نے النند وہ ایک مضمون کے ذریعے اس سے ثابت کیا کہ مسلمانوں پر انگریزی حکومت کی اطاعت اور وفاداری مذہباً فرض ہے۔ شبلی نعمانی کے برعکس مولوی نذیر احمد نے اختلافی فکری نوعیت کے تھے۔ انہوں نے شبلی کی طرح علم بغاوت کرنے کے بجائے اپنی فکری انفرادیت کو تحفظ دیا، لیکن سر سید کے اعتماد اور تعاون کو ٹکنے نہ دیا۔ مولوی صاحب کے ناولوں میں سر سید کے فطرتی اور عقلی انتہا پسندی کی تصویر بڑی خوبی سے بنائی۔ پس نذیر احمد کا اختلاف علی گڑھ تحریک کا دائرے کو وسیع کرنے میں صحت مند ثابت ہوا۔ مولوی علی بخش شرر اور مولوی امداد علی گڑھ تحریک کے بانی سر سید کے ایسے مخالفین تھے جو ان کی نیک نیتی سے متفق نہ تھے۔ صفحہ نمبر 151، علی شرر کا اختلاف جدت اور بدعت کا تھا۔ انہوں نے سید کی شکل میں فطری کا خطرہ محسوس کیا، ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ مولوی امداد علی عقیدے کے اعتبار سے مولوی علی شرر کے ضد تھے، لیکن سید کی مخالفت سے دونوں کے ہاں اشتراکی عمل پیدا ہوا۔ مولوی امداد علی نے سر سید کی مخالفت امداد، آفاق و تائید، اسلام و تہذیب، ثاقب وغیرہ رسائل لکھنے کی ظاہری سطح پر ان کا اختلاف مذہبی نوعیت کا نظر آتا ہے۔ غیر سنجیدہ رد عمل: علی گڑھ تحریک کے غیر سنجیدہ رد عمل کے حوالے سے اودھ پنچ کے اخبار کے پہلے نمبر پر لکھا ہے: اودھ پنچ، منشی سجاد حسین اودھ پنچ کے شورائے آفاق، ایڈیٹر خلف الرشید، منشی منصوب علی ڈپٹی، قصبہ کارکوری میں 1852 میں پیدا ہوئے اور لکھنؤ میں نشوونما اور ابتدائی تعلیم پائی۔ 1873 میں انٹر کا امتحان پاس کرنے کے بعد آپ فیض آباد چلے گئے اور وہاں محکمہ فوج میں اردو ٹیچر کی حیثیت سے ملازمت ہوئی۔ اس سال ملازمت کے بعد مستعفی ہو کر اپنے لکھنؤ واپس چلے گئے۔ لکھنؤ پہنچ کر علمی زندگی بسر کرنے کا ارادہ کیا، چنانچہ 1877 میں اودھ پنچ جاری کیا،
جو ان کی اصلی شہرت کا باعث بنا۔ اوت پنچ کانگریس کا حامی تھا اور آخر وقت تک اس کی حمایت و زعفران راز بنا رہا۔ منشی صاحب فالج کی وجہ سے 1904 کے بعد مجبور ہو اور معذور ہو گئے۔ قوت گویائی بھی قریب قریب سلب ہو چکی تھی، مگر اوت پنچ برابر نکالتے رہے۔ آخر مالی دشواریوں میں کچھ جسمانی معذوریوں سے دقت آ کر 1912 میں اوت پنچ کو بند کرنا پڑا۔ خود بھی زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے۔ 1915 کو خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ اکبر نے بھی علی گڑھ تحریک اور سر سید احمد خان کے متعلق صدہا اشعار لکھے، جن میں بعض اشعار اس قدر پرلطف ہیں کہ اکبر کے مخالفین بھی ان کی داد دینے پر مجبور ہو گئے۔ علی گڑھ کالج اور یونیورسٹی کے متعلق اکبر کی رائے کا اندازہ ان اشعار سے ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 152۔ ابتدا کی جناب سید نے، جن کے کالج کا اتنا نام ہوا، انتہا یونیورسٹی پر ہوئی، قوم کا کام اب تمام ہوا۔ اکبر کے ابتدائی شعر میں سر سید کو یہی نظر آتا ہے کہ انہوں نے سر سید سے اختلاف کے باوجود ان کی شخصی خوبی کی قدر کرنی شروع کر دی۔ چنانچہ انہوں نے بعض اشعار میں ان کی خدمات کا بھی اظہار کیا اور اعتراف بھی کیا۔ سید کے دل میں نقش ہوا ہے اس کا خیال، ڈالی بنائی مدرسے لے کر خدا کا نام، صدمے اٹھائے رنج سے گالیاں سنی، لیکن نہ چھوڑا قوم کے خادم نے اپنا کام۔ اکبر اعلی آبادی سر سید کی مغربی تہذیب پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اکبر کو مشرقی اقتدار، علوم، رسوم و رواج، مذہب و تہذیب بہت عزیز ہے۔ وہ گورنمنٹ ملازم ہونے کی وجہ سے مغربی تہذیب پر کھل کر تنقید تو نہیں کر سکتے، اسی لیے انہوں نے طنز و ظرافت کے ذریعے دل کی بات کہنے کا راستہ اختیار کر لیا۔ وہ کیا راہ دکھائی ہے ہمیں مرشد نے، کر دیا کعبہ کو گم اور کلیسا نہ ملا۔ نظر ان کی وہی کالج پر بس علمی فوائد، گریں گے چپکے چپکے بجلیاں دینی عقائد پر۔ ابوالکلام آزاد علی گڑھ تحریک کے مخالفوں میں سے سب سے آخری زاویہ نکالتے ہیں جو 20ویں صدی کے سامنے آئے۔ ان کا اختلاف نظری اس لیے زیادہ حقیقت رکھتا ہے کہ چنانچہ انہوں نے الاہل میں علی گڑھ کی مذہبی، تہذیبی اور تمدنی نقطہ نظر کی مخالفت کی۔ ان مخالفت میں سر سید کے تعلیمی نظام پر بھی بات کی گئی۔ صفحہ نمبر 153۔ جس کی وجہ سے جدید تعلیم یافتہ نوجوان انہی خوبیوں سے عاری نظر آتا ہے اور جدید تعلیم کی آڑ میں مذہب کی قربانی میں بھی دی گئی ابوالکلام آزاد کے مختلف کے اختلاف کا ایک زاویہ ادبی نوعیت کا بھی ہے۔ سر سید نے اردو نثر کو سائنسی علوم عطا کیا، ابوالکلام نے اس سادگی پر شریعت کا مرصع غلاف چڑھا دیا اور نثر کو جذباتی اظہار کا وسیلہ بنایا۔ الاہل التذکرہ کی نثر اجزاء و تن و کشف کا مجموعہ ہے، تاہم ابوالکلام کا علم اردو نثر کو ایک مرتبہ پھر ماضی بعید کی طرف لے جانے کی ترغیب دیتا ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ ابوالکلام کا غبار خاطر میں سادگی اور سہل و ممتنع کی کیفیت پیدا کرنے پر مائل ہو گئے۔ انہوں نے تہذیب الاخلاق کی خدمات کا اعتراف بھی ان کے الفاظ میں کیا۔ اس دور کا کوئی مسلمان ادیب ایسا نہ تھا جو تہذیب الاخلاق کے حلقہ ادب سے متاثر نہ ہوا ہو۔ جب واقعات و حادثات کی فصاحت ہو گئی تو اس تحریک کی علی گڑھ کی ثمرات سامنے آئے تو ابوالکلام نے بھی تہذیب الاخلاق کی تسلیم کر لیا اور سر سید کی خدمات کا اعتراف کیا۔ علی گڑھ تحریک کی مخالفت زیادہ تر مسلمانوں نے کی۔ اس کا اختلاف کی وجہ سے سر سید نے مسلمانوں کے مذہبی نظریات کو فروغ دیا جن سے علماء متفق نہ تھے، تاہم وقت نے ثابت کر دیا کہ سید کا معاشرتی اور سیاسی تجزیہ درست تھا اور مسلمانوں میں نیا تعلیمی شوق پیدا کیا اور اس کی تقلید میں لاہور، پشاور، کراچی میں قومی کالجوں میں قیام عمل میں لایا۔ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی اس رائے میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ علی گڑھ نے بہرحال اپنے بانی کی خواہشات کا پورا حصہ کیا۔ ایک عظیم سائنسدان نیوٹن کا کہنا ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، لہٰذا تحریک علی گڑھ ایک عمل ہے جو اس کا رد عمل بھی ضروری تھا۔ اس طرح جارج ایوارڈ حور اخلاقیات کا عظیم فلسفی گزرا ہے۔ اس کے مطابق غیر شرعی کی اصلاح ناقابل تعریف ہے۔ گڈ یا ایول کی ہم تعریف نہیں کر سکتے، جیسے کہ کسان کے لیے بارش اچھی ہے لیکن کمہار کے لیے بارش بری ہے۔ صفحہ نمبر 154۔ میرے مفاد کی بات میرے لیے عشائی ہے،
جبکہ میرے مخالفوں کے لیے وہی چیز بری ہے۔ اصل مسئلہ یہاں مفاد کا آتا ہے۔ مفاد حالات کو دیکھتے ہوئے بعض اوقات اچھی تحریک کچھ لوگوں کو اس کی ترمیم کرنی پڑتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی تحریک بالکل بری تھی، حالانکہ رد عمل کی بنیاد پہلی ہی تحریک کی مہیا کی گئی نظریات پر رکھی گئی تھی، جو کہ ایک عظیم فلاسفر ہیکل کا ہے۔ دعویٰ اور جواب دعویٰ، اس سے ایک ترکیب نکلتی ہے۔ لہٰذا اس بحث کا مقصد یہ تھا کہ تحریک علی گڑھ اتنی بری نہ تھی جس قدر اس کے خلاف رد عمل ہوا۔ اگر اس کو مثبت نظریے سے دیکھا جائے تو ہم تحریک علی گڑھ اور اس کے ساتھ تحریک علی گڑھ کے رد عمل دونوں ہی کو ایک ہی وقت میں اچھا ثابت کر سکتے ہیں۔